اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں وحید احمد حاضر ہیں آپ کے پاس ڈیلی پبلشر چینل سے۔ آج ہم کشمیر کے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جی۔ اور سب سے پہلا تمام اس دنیا میں بسنے والے انسانوں سے ایک سوال ہے کہ کیا کشمیر میں انسان نہیں بستے؟ حالیہ ہی ایک کشمیری لیڈر اور بلکہ بہت ہی عظیم لیڈر سید علی شاہ گیلانی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کشمیریوں کے لیے وقف کر دی، انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ اور جب وہ سید علی شاہ گیلانی اس دنیا سے کوچ کر گئے تو ان کی میت کے ساتھ جو انتہائی شرمناک سلوک انڈین آرمی کی طرف سے کیا گیا، وہ پوری دنیا کی این جی اوز جو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے۔ یو این او، اقوام متحدہ اور جتنی بھی نام نہاد موم بتیوں والی این جی اوز ہیں ان کے لیے ایک المیہ اور یہ چیز ہم سب پہ عیاں ہو گئی ہیں کہ ایسی تمام این جی اوز صرف اور صرف کسی خاص مقاصد کے لیے کام کرتی ہیں، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ اگر کشمیر کو اوپر دیکھیں تو مسنگ پرسن جو انسان لاپتہ ہیں، جو کشمیری لاپتہ ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے خاندانوں کے اوپر، ان کی فیملیز کے اوپر، عزیز و اقارب کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس چیز کا احساس شاید ان سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، یا وہی کر سکتا ہے جس کو انسانیت سے پیار ہے، جس کو کسی چیز، رنگ و نسل، مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کشمیریوں کی آواز بنیں اور کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کریں۔ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انڈین آرمی وار کرائم میں انوالوڈ ہے۔ کشمیر میں جہاں تک ہو سکتا ہے اور جس حد تک ہو سکتا ہے انہوں نے انسانیت سوز کشمیریوں کے ساتھ سلوک کیا۔ ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال، عورتوں پر ظلم کیا، نہ صرف عورتوں پر ظلم کیا بلکہ ان کی عصمت اور عزتوں کو بھی پامال کیا گیا۔ اور میرا یہ سوال ہے ان تمام ممالک سے جو دوسرے ممالکوں میں تو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حالیہ ہی جیسے افغانستان میں تمام ملکوں کے لیڈران جمع ہو گئے جن میں ایک بھی خاتون شامل نہیں تھی اور عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، عورتوں کی نمائندگی کی بات کر رہے تھے۔ تو جب میرے کشمیر کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ نام نہاد لیڈر جو اپنے آپ کو ہیومینٹی کے کنگ اور ہیومینٹی کے نمائندگان اور نمائندے ظاہر کرتے ہیں، جب کشمیر میں عورتوں کی بات آتی ہے، بچوں کی بات آتی ہے تو اس وقت ان لوگوں کے احساسات اور انسانیت
جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا وہ واقعہ جو 3 سال کے بچے کے سامنے اس کے نانا کا قتل ہو گیا، اس کے نانا کو انڈین آرمی نے شہید کر دیا، جلد ہی میڈیا نے بھی اس کو بھلا دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا جو آزادی کو سب کا رائٹ قرار دیتی ہے، آج وہ کشمیر کے معاملے پہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ پیلٹس، گن وکٹم، منہ بولتا ثبوت ہیں انڈیا آرمی کی ظلم و بربریت کا کشمیر میں، اور ہیومینٹی کی باتیں کرنے والے اس وقت کہاں دفن ہو گئے تھے جب ایک انسان کو انڈین آرمی نے ڈھال بناتے ہوئے، ایک کشمیری کو انڈین آرمی نے ڈھال بناتے ہوئے استعمال کیا اور انتہائی سنگین جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے۔ انٹرنیشنل کرمنل کوڈ کہاں سویا ہوا تھا؟ انسانیت کے نام پر پوری دنیا کے اوپر صرف اپنے مقاصد کی بات کرتے ہیں، وہ کشمیر کے اوپر ہم انسانیت کہاں دفن ہو جاتی ہے؟ کیا کشمیری انسان نہیں ہیں؟ آج وقت ہے کہ اگر واقعی ہم انسان ہیں، ایز اے ہیومن بینگ، جو آزادی اور جو آزادی سے سانس لینے کا حق ہمیں حاصل ہے، وہ ہر کشمیری کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ UN سوئی ہوئی ہے اور اس میں شامل سلامتی کونسل کے تمام ممبران بھی سوئے ہوئے ہیں اور تمام ممالک کے لیڈران بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو سید علی شاہ گیلانی نے اپنی پرامن آزادی کی تحریک سے ثابت کر دیا کہ انڈین آرمی ان کے جنازے سے بھی اتنی خائف تھی کہ مرنے کے بعد اس کو، اس کے لواحقین کو دفنانے کا جو حق حاصل تھا وہ بھی تقریباً ان سے چھین لیا گیا۔ کیوں چھین لیا گیا؟ آزادی رائے کا حق کیوں چھین لیا گیا؟ کہ صرف ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج وقت ہے کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیر کے سفیر بنیں گے اور کشمیریوں کے لیے ایک سفارت کا رول ادا کریں گے، تو یہ صرف عمران خان صاحب کی ہی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایوانوں میں موجود ہر اس الیکٹڈ آدمی کی، لیڈر کی ذمہ داری ہے جو پاکستانی عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آیا، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ تو جس طرح عمران خان صاحب نے اعلان کیا، تو ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے، سب سے پہلے ایک انسان کی حیثیت سے، اس کے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہے، کشمیریوں کی آواز بننے کا وقت ہے۔ اور میں اپنی بات کا اختتام سید علی شاہ گیلانی صاحب کی بات سے ہی کروں گا کہ اگر ہم سب مر گئے اور آپ خاموش رہے تو اللہ کے ہاں آپ سب جواب دہ ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے بحیثیت انسان، کیا ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے؟ کیونکہ یہ جانوروں کی ہی خصلت ہے کہ وہ صرف اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، اور ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت
جو انسانیت سوز کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کہ وقت ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں. نہ یہ لیڈران کی ذمہ داری ہے بلکہ پوری قوم، پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے. وہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں اور ثابت کر دیں کہ واقعی جو ظلم کشمیریوں پر ہو رہا ہے، جو عورتوں پر ہو رہا ہے، وہاں پر بچوں پر ہو رہا ہے، جو مسنگ پرسن ہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہے، بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم کم از کم ایک آواز بن کر ابھریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے لوگوں پر اپنا رحم کرے اور ان کے اوپر جو انڈین آرمی کے 2 سال سے زیادہ نظر بندی کے ان کو قید و بند میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر پوری اقوام متحدہ میں آواز اٹھائیں، UN میں آواز اٹھائیں، اور جس طرح ہمیں آزادی سے سانس لینے کا حق ہے ان کو بھی یہ حق مل کر رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.